مرتضیٰ ہنداوی بھائی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جج صاحبان، اساتذہ گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہر طرف ایک ہی آواز تھی، ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ایک ہی خواب دکھایا جا رہا تھا کہ ہم نے اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے، جس خواب کی تعبیر کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، عزتیں لٹائیں، مال جائیدادیں گھر بار قربان کر دیے، نوجوانوں نے اپنی شاہرگوں کا خون پیش کیا، افتماع دختران اسلام کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، معصوم بچوں کو نیزوں کی نوکوں پر سجایا گیا، کس لیے؟ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں ایک اللہ کی عبادت کی جا سکے، جہاں قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ان کی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، ہم نے ان کی تمام قربانیوں، بہتے ہوئے لہو، نیزوں کی نوکوں پر لٹکے ہوئے اور بچے اور ان کی نکلتی ہوئی سسکیوں کی قدر نہ کی۔ جج صاحبان، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ رکھی گئی تھی۔ کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا قتل و غارت کے بازار گرم ہو، فحاشی عام ہو، غریبوں کا خون چوسا جائے؟ نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا امن و سلامتی ہو، سکون قائم ہو۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، کل مسکر حرام حرام، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرو، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ لا الہ الا اللہ نے تو برائی سے روکا تھا، لا الہ الا اللہ نے تو فحاشی سے روکا تھا، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ لا الہ الا اللہ نے تو یہ سبق دیا تھا، فساد برپا نہ کرو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اور لا الہ الا اللہ والے نے تو یہ الفاظ کہہ دیے تھے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی دی ہوئی آزادی کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہم پر ذلت و مسکینی ڈال دی گئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم قحط سالیوں کا شکار ہو جاتی ہے، جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے وہ قوم مرعوب و مرغوب ہو جایا کرتی ہے۔ مالک العلام نے یہ فرما دیا، ہم نے
ان پر ذلت و مسکینی ڈال دی. کن پر؟ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا, جنہوں نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستان تک نہ رہے گی. داستانوں میں جج صاحبان, محترم اساتذہ اکرام, وہ وقت یاد کرو جب ہم 313 تھے, ہزاروں کا منہ موڑ دیا کرتے تھے, جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے, لاکھوں کے دل دہل جایا کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ جذبہ جہاد تھا ان کا. ایک ہی مشن تھا, سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. محترم بھائیوں, آج بھی ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں, آج بھی ہم دنیا پر راج کر سکتے ہیں, اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر کے, اس قاعدے کو سامنے رکھ کر کے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج بھی اگر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, آج بھی اگر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, تو آ کر سکتی ہے گلے گلزار پیدا. وما توفیقی الا باللہ.